ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ صاد کے 5ویں رکوع کی کچھ آیات تلاوت کی گئی۔ 5واں رکوع مکمل نہیں بلکہ کچھ آیات اس کی چھوڑ دی گئی ہیں۔ اس کا عنوان اور موضوع دوسرا ہے۔ ایک عنوان اور موضوع کے تحت جتنی آیات تھی، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے تذکرے کے متعلق ان آیات کی تلاوت کی گئی۔ پاروں کی ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے یہ 23ویں پارے کے 14ویں رکوع کی آیات ہے۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کی ابتدائی تاریخ یعنی شروع کی تاریخ بیان کی ہے، اور انسانوں کا جو دشمن ہے ابلیس کا کردار اور ابلیس کا طرز عمل بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیاتوں میں بیان کیا ہے۔ چونکہ اس دنیا میں ہمارا اصل دشمن ابلیس ہے، شیطان اس کو کہتے ہیں۔ شیطان کے معنی سرکش نافرمان کے، لیکن وہ شیطان ابلیس صرف اکیلا شیطان نہیں، شیاطین تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ یوں کہہ سکتے کہ پہلا شیطان وہ ابلیس ہی ہے، لیکن شیاطین بہت سارے انسانوں میں سے بھی ہوتے، جنوں میں سے بھی ہوتے، جو ابلیس کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں۔
وہ سب شیطان کی تعریف میں آتے ہیں۔ تو اس کا اصل ذاتی جو نام ہے وہ ابلیس، اور ایسا لگتا ہے کہ ذاتی نام اس کا جو ہے یا رکھا گیا اس کے ذاتی کردار کی وجہ سے۔ ابلیس کے معنی چھپانے کے ہیں، لباس کا لفظ بھی اسی طرح، لباس جس سے جسموں کو چھپایا جاتا ہے اس کو لباس کہتے ہیں۔ ولا تلبس القرآن مجید میں ہے کہ ولا تلبس الحق بالباطل، حق کو مت چھپاؤ باطل سے، گڑ مت کرو۔ تو چونکہ ابلیس نے سب سے پہلے حق کو چھپایا، اس مناسبت سے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے، اور ایک طرح سے اس کا یہ ذاتی نام بڑھ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور ابلیس کا تذکرہ ساتھ ساتھ قرآن مجید میں تقریباً 7-8 مقامات پر ہے، اور جن موضوعات کا عنوانات کا تذکرہ قرآن مجید میں زیادہ ہیں تو وہ اس لیے ہے کہ اس میں ہمارے لیے زیادہ ہدایت ہے، زیادہ ہم توجہ دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عنوانات کا، موضوعات کا تذکرہ زیادہ کیا ہے۔ تو چونکہ اس دنیا میں ہمارا اصل دشمن ابلیس ہے، اور ابلیس کے مکر و فریب سے ہم کو بچ کر زندگی گزارنا ہے، اس لیے ابلیس کے منصوبوں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا ایک بڑا جرم، ابلیس کا ایک سب سے بڑا ہتھیار جو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس ہتھیار کو بیان کیا ہے۔ دراصل وہ کہنے میں اور دیکھنے میں ایک ہتھیار ہے، لیکن اس ہتھیار سے بہت سارے ہتھیار پیدا ہوتے۔ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس کو اللہ کی نافرمانی کی جو جرأت اور ہمت ہوئی وہ تکبر کی وجہ سے، اپنے حکموں کو اللہ کے حکموں سے بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ جرأت پیدا ہوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو جہاں سے یہ تذکرہ شروع ہوتا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ، وہ وقت یاد کرو جبکہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا۔ اولین طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اس لیے کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس لیے ربکا کہ جو تیرے رب نے، لیکن اس میں جو پیغام ہے پوری امت کے لیے خصوصی طور سے اور عمومی طور سے تمام انسانوں کے لیے۔ تو جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ انسان کا جو پتلا ہے، جسم، اس کی جسمانی جو حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنائی ہے، اور جب میں اسے درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِی، اور اس میں اپنی پھونک ماروں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو سجدے میں گر جانا۔ تمام فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ایک مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، اس کی جب شبیہ بن جائیں گی، اس کا مجسمہ پتلا بن جائیں گا، اور میں اس میں پھونک ماروں گا تو اس میں جان پیدا ہو جائیں گی، تب سجدے میں گر جانا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کی بات نہیں تھی، اللہ کے حکموں پر عمل آوری تھی۔ تو دراصل فرشتوں نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا، لیکن چونکہ اس دنیا میں انسانوں سے متعلق یا دین اسلام کی دنیا میں سربلندی، اس کو غالب کرنے کی جد و جہد جو اہل ایمان پر فرض ہے، تو اس میں فرشتوں کا بھی تعاون رہنے والا تھا، اور فرشتے بھی تعاون کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ایک طرح سے فرشتوں پر انسانوں کی اہمیت بھی واضح کی، اور اس ذریعے سے ایک بات بھی واضح ہوتی ہے کہ فرشتوں میں اور انسانوں میں جو تعلق ہے وہ دوستی کا تعلق ہے، وہ ہمدردی کا تعلق ہے۔
جیسا ابلیس نے انکار کیا تب گویا کہ وہیں سے وہ دشمن بن گیا، انسانوں کا، حضرت آدم کا دشمن بن گیا، اور اللہ کے حکموں کا انکار کیا اس لیے اللہ کا بھی ایک طرح سے دشمن بن گیا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے انکار کیا، استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ میں نے آج کے اس اجتماع کے موقع سے ان آیات کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ ابلیس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ تکبر ہے، اور تکبر سے بچنا، تکبر سے دور رہنا یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ تکبر کہتے کس کو ہیں، ایک حدیث کے ذریعے سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس بھی اچھا رہے، اس کا جوتا بھی اچھا رہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے تکبر کی جو تعریف کی، آپ نے فرمایا کہ یہ اچھا رہنا یہ تو اللہ کو پسند ہے، ان اللہ یحب الجمال، بے شک اللہ تھا، ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن الکبر بطر الحق و غمط الناس، حق کا انکار کرنا یعنی اللہ کے حکم کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، اور خود انہی آیتوں میں ابلیس نے خالق کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے کہ اللہ نے جب اس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ کے خالق ہونے کا انکار ابلیس نے نہیں کیا تھا، رب ہونے کا انکار بھی نہیں کیا تھا۔ انہی آیتوں میں ابلیس نے رب کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی ہے، قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا کہ میرے رب تو مجھے اٹھائے جانے والے دن تک ڈھیل اور مہلت دے، یعنی قیامت تک۔ لیکن رب کے ساتھ اس نے خطاب کیا ربی، اور سورہ ہجر میں بھی دو جگہوں پر، دو آیتوں میں رب کی نسبت ابلیس کے حوالے سے اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو صرف خالق مان لینا کافی نہیں ہے، رب مان لینا بھی کافی نہیں ہے، اللہ کے حکموں کو سب سے بڑا ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے حکموں کو ماننا، تسلیم کرنا، اللہ کے حکموں کو اپنی مرضی سے بڑھ کر، اپنے حکموں سے بڑھ کر، تمام انسانوں کے حکموں سے بڑھ کر اللہ کے حکموں کو بڑا ماننا یہ ضروری ہے۔ اور جو اپنے حکموں کو بڑا سمجھے گا تو ایک طرح سے اسی کا نام تکبر ہے، اور شیطان نے یہی جرم کیا، یہی گناہ کیا، استکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو گویا کہ تکبر کرنا یہ کفریہ عمل ہے، کافرانہ عمل ہے، ایک مومن کے لیے یہ زیب نہیں دیتا۔ تو جب اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے لعنت اور ملامت کی کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اس میں ایک طرح سے انسان کے لیے اعزاز کی بات بھی ہے۔ مٹی سے یقیناً انسان کا پتلا، انسان کا جسم بنا ہے، لیکن ہاتھ کس کے لگے تھے؟ یعنی جسم میں بھی اگر کوئی اہمیت آئی، عظمت آئی انسان کے، تو اللہ کی وجہ سے آئی ہے۔ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم،
کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ بہت ساری چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کن فیکن سے پیدا کیا کہ ہو جا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کی تخلیق کے حوالے سے صرف اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اس کا جسم بھی ایک طرح سے یہ جو بیدیہ کا تذکرہ ہے کہ لما خلقت بیدیہ، کہ جس کو میں نے میرے ہاتھ سے پیدا کیا۔ روح تو پھونکی، لیکن روح کے پھونکنے سے پہلے اللہ کا ہاتھ بھی لگا انسان کی پیدائش میں، اس کے جسم کی پیدائش کے حوالے سے۔ استکبرت ام کنت من العالمین، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالمین، یا تو بلند لوگوں میں ہو گیا، اپنے آپ کو بڑا تو بڑا سمجھنے لگا، عالی۔ قال انا خیر منہ، تو اس نے پھر اپنی تعویل پیش کی، نافرمانی، ایک جرم کیا لیکن جرم پر ایک طرح سے دوسرا جرم کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، فإنك رجیم، تو مردود ہے۔ تو گویا کہ تکبر ایسا گناہ ہے، اللہ کے حکموں سے اپنے حکموں کو بڑا سمجھنا، یہ ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے شیطان مردود قرار پایا، تو انسان بھی مردود قرار پائے گا اگر وہ اپنے حکموں کو بڑا سمجھے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور پھر دوسری لعنت اور ملامت بھی ایک طرح سے ابلیس پر اللہ تعالیٰ نے کی کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک، یعنی تو کبھی میری رحمت کا مستحق نہیں ہو سکے گا۔ تب گویا کہ یہ تکبر، اپنے حکموں کو بڑا سمجھنا، اپنی مرضی کو بڑا سمجھنا، یہ ایسا جرم ہے کہ وہ مردود بھی قرار پاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے اللہ کی نظر سے، اور اللہ کی لعنت اور ملامت اس پر رہتی ہے۔ لیکن چونکہ انسانوں کی پیدائش کا ایک مقصد اس دنیا میں آزمائش بھی ہے، تاکہ اللہ یہ جانے کہ کتنے نیک اعمال کرنے والے، تو اللہ کے پیش نظر ایک طرح سے یہ بھی تھا کہ ابلیس کو کوئی ڈھیل اور مہلت بھی یہاں رہے، تو ڈھیل اور مہلت کی درخواست ابلیس نے کی، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو کہا میرے رب فانظرنی، مجھے تو ڈھیل اور مہلت دے اٹھائے جانے والے دن تک، یعنی قیامت تک۔ تو اللہ نے ابلیس کی یہ درخواست کو مسترد نہیں کیا، ڈھیل اور مہلت کی، بلکہ قبول کر لیا اور کہا کہ قال فإنک من المنظرین، جا تو ڈھیل دیے ہوئے میں سے ہے، یعنی ابلیس کے علاوہ اور بھی دوسروں کو جو ڈھیل اور مہلت ملتی ہے نافرمانی کی، اور نافرمانی کرنے کے باوجود دنیا میں جینے کی، رہنے کی، تو جہاں تجھے بھی ڈھیل اور مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ دن تک۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تو پھر اس نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، تیرے عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان تمام کو نافرمانی میں، سرکشی میں مبتلا کر دوں گا، یعنی آدم کو اور آدم کی اولاد کو، الا عبادک منہ المخلصین، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہوں گے، یعنی گویا کہ جو تکبر نہیں کریں گے، جو خالص بندگی کا راستہ اختیار کریں گے، بے ملاوٹ بندگی کریں گے۔ شرک میں بھی سب سے بڑا جو شرک ہے وہ تکبر کا شرک ہے، اللہ کے حکم میں کسی اور کو شریک قرار دینا، یہ سب سے بڑا شرک ہے، اور شیطان نے وہی شرک کا سارا وہی شرک اس نے کیا تھا۔ قال فالحق والحق اقول، تو اللہ نے فرمایا کہ فالحق، بس سچی بات، اور میں سچی بات ہی کہتا ہوں، والحق اقول، اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، حق بات ہی کہنے والا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے متبعین سے بھر دوں گا۔
اجمعین کے الفاظ ہیں، تیرے جتنے متبعین ہوں گے تجھ سے اور تیرے تمام متبعین سے جو تیری اتباع اور پیروی کریں گے، ان تمام سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ایک طرح سے میدان محشر سے متعلق جو اللہ کا ایک فرمان ہے، اللہ جہنم سے پوچھے گا، جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے جنتی، تو اللہ جہنم سے پوچھے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا ابلیس اور ابلیس کے پیروکاروں سے، تو حلیم تلاتی، اللہ پوچھے گا کیا تو بھر گئی؟ قال حل من مزید، تو جہنم کا جواب نقل کیا گیا کہ وہ کہے گی کیا اور بھی ہے، یعنی بھر تو گئی لیکن اور بھی اگر کوئی نافرمان ہے، سرکش ہے، تو میرے اندر جگہ خالی ہے۔ تو اب چونکہ انسانوں کا یہ ہمارا جو دشمن ہے ابلیس نے جو اللہ کی نافرمانی کے لیے جو ہتھیار جو سہارا لیا، وہ تکبر کا سہارا تھا، اپنے حکموں کو بڑا سمجھنے کا۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے میرے دشمن کو، انسانوں کے دشمن کو جو ڈھیل اور مہلت دی ہے، وہ انسانوں کے اندر تکبر ہی پیدا کرے گا، تکبر پیدا کر کے وہ اللہ کی بندگی سے، اللہ کے حکم کا انکار پر وہ آمادہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس ہتھیار کو ناکام کرنے کے لیے کہ آسانی کے ساتھ وہ انسانوں کو تکبر میں مبتلا نہ کر سکے، اپنی بڑائی میں مبتلا نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا۔ اس نظام کو سمجھنے کی اور اس سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ نظام بھی ہے اور نصاب بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو دو طرح کا نصاب اور نظام اللہ تعالیٰ نے تکبر سے بچانے کے لیے کیا، تکبر کے ہتھیار کو فیل کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دو طرح کا انتظام کیا۔ ایک انتظام وہ انسانی ہے اور ایک انتظام اسلامی ہے۔ انسانی نظم سے متعلق یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے حوالے سے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جگہ جگہ، ایک تو مٹی کا تذکرہ اور دوسرے منی کا تذکرہ۔ بہت زیادہ بڑی چیزیں نہیں نا یہ، مٹی حقیر چیز ہی ہے، تو انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اور شیطان آسانی کے ساتھ اس کو بڑا بنانے کے سلسلے میں کامیاب نہ ہو، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ابتدا یاد دلائی کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی بے قیمت چیز ہوتی ہے، بہت زیادہ حیثیت نہیں ہوتی۔ آج بھی چیزوں کی قیمتیں گھٹ جاتی ہے تو کہتے مٹی مول، مٹی پر سے انسان چلتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اور دوسرے منی کا قطرہ، انا خلق الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ عورت اور مرد کے، میاں اور بیوی کے ملنے سے ایک قطرہ، منی کا قطرہ، بالغ جب بلوغ کی عمر کو پہنچتے ہیں انسان یا عورتیں، وہ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو گویا کہ منی کی بھی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا جو نظام قائم کیا، ایک سورت ہے قرآن مجید میں، سورہ روم کی آیت نمبر 54 ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تم کو کمزور حالت میں پیدا کیا، ضعیف پیدا کیا، اور پھر ضعف کے بعد پھر اس نے تم کو طاقت اور قوت عطا کی، اور پھر وہی طاقت اور قوت کے بعد پھر علیکم ضعف و شیبہ، پھر اور کمزوری اور بڑھاپا اللہ تعالیٰ تم پر طاری کر دیتا ہے۔ تو ایک تو مٹی کا تذکرہ، منی کے تذکرے کو سن کر اور سمجھ کر وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے، اور دوسرے کہ پیدائش کا نظام اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا اس کا بنایا ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہے اتنی کمزور حالت میں کوئی بھی مخلوق پیدا نہیں ہوتی۔ مچھر اور مکھی کو پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے اتنے سارے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہو کسی مکھی اور مچھر سے متعلق ثابت نہیں کر سکتے
کہ پیدا ہونے کے بعد وہ زمین پر ہی رہتا ہے، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال، اور وہ مچھر اٹھ نہیں سکتا، مچھر بیٹھ نہیں سکتا، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اڑنے لگ جاتا ہوں گا۔ مکھی بھی پیدا ہونے کے ساتھ ہی اڑنے لگ جاتی ہے۔ بکری کے بچے شاید آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پر بکریاں ہوتی ہیں، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے 5 منٹ کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسان کو کھڑا ہونے کے لیے سال 2 سال لگتے ہیں۔ تو تمام مخلوقات میں کمزور اگر مخلوق ہے پیدا ہونا پیدائش کے لحاظ سے وہ انسان ہے، تو یہ کمزوری کا احساس بھی اس کو رہے۔ اور پھر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بیماریاں لگائی ہے، جو حادثات لگائے ہیں، نہیں چاہتے بھی موت آتی ہے، دیکھتے دیکھتے موت آ جاتی ہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے دیکھے ہوئے نا، احمد آباد کا ہوائی جہاز اڑا تھا، 2 منٹ کے بعد زمین پر گر گیا۔ کبھی انہوں نے سوچا تھا ابھی ہماری 2 منٹ کے بعد موت ہونے والی ہے؟ ہوائی جہاز میں گر کر، ہوائی جہاز کے گر کر جتنے انسان مرتے ہیں، پرندے اتنے گر کر نہیں مرتے ہوں گے۔ اگر جائزہ لیا جائے کہ اوپر اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں، ہوائی جہاز میں جتنے انسان مرتے ہیں، تو کیا پرندے اتنے گرتے ہیں؟ پرندے اتنے نہیں مرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بھی اس لیے لگایا تاکہ انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ تو ایک تو یہ، اور پھر دوسرا پھر جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اسلامی نظام تکبر کے خاتمے کے لیے، کہ انسان کو اندر شیطان تکبر پیدا نہ کر سکے، تو اذان کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نظام قائم کیا ہے، اللہ اکبر۔ تکبر کا لفظ وہیں سے بنا نا، کبر، بڑائی۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ ایک اذان میں 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کی تعلیم اور تلقین کی ہے، اور یہ صرف مؤذنوں کو نہیں کی، اذان کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ تو پوری امت کو تلقین کی گئی ہے، اور دعوت تامہ ہے، عام انسانوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، شیطان کا حکم سب سے بڑا نہیں ہے، تمہارا حکم سب سے بڑا نہیں ہے۔ اور پھر نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع نظام قائم کیا کہ ابلیس انسانوں کے اندر بڑائی پیدا نہ کر سکے۔ تو ایک ہی رکعت کے ذریعے سے 15 مرتبہ اللہ کی بڑائی کی تعلیم اور تلقین۔ بار بار میں کہتے رہتا ہوں، 15 کا اشارہ کس طرح سمجھ گئے ہوں گے شاید۔ ایک رکعت میں 15 مرتبہ آئے، پوری ایک نماز میں 15 مرتبہ نہیں، ایک رکعت میں 15 مرتبہ آئے اللہ کی بڑائی کی تعلیم اور تلقین۔ کیسے 15 مرتبہ؟ ایک رکعت میں 6 مرتبہ آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر سے رکوع میں گئے 2 مرتبہ ہو گئے، سجدے میں گئے اللہ اکبر کے ذریعے سے، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر کے ذریعے سے، دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کے ذریعے سے، دوسرے سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، تو 2 سجدوں میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، رکوع میں 1 مرتبہ، قیام نماز شروع ہوئی تھی تو 6 مرتبہ اللہ اکبر ایک رکعت میں۔ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور 2 سجدوں میں 6 مرتبہ مسنون ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہیں۔ ایک رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے، اور ایک رکوع میں 3 مرتبہ مسنون ہے نا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے۔ بڑائی کے عام طور سے 3 ہی دعوے ہو سکتے ہیں، میں بڑا، میں عظیم، میں اعلیٰ۔ تو تینوں ہی دعووں کو اللہ تعالیٰ نے ایک رکعت کے ذریعے سے ختم کر دیا تاکہ ابلیس کو کامیابی نہ مل سکے، کم از کم ایمان والوں کو بہکانے کے سلسلے میں، بڑا سمجھنے کے سلسلے میں، اور نماز ان کو یاد دلاتے رہے کہ تم نے ایک ہی رکعت میں 15 مرتبہ اللہ کی بڑائی کا اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ اعلیٰ ہیں۔ تو یہ 2 طرح کا اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے انسانوں کو تکبر سے بچانے کے لیے، شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے۔ ایک تو انسان کا یہ پیدائشی نظام ہے، ہم اپنی اصل حیثیت کو بھی ہم سامنے رکھے
مٹی کی اس کی حیثیت ہے، نطفے کی اس کی حیثیت ہے، کمزور حالت میں پیدا ہونے کی اس کی حیثیت ہے، اور جب وہ پھر دنیا سے جاتا ہے تو بیماری کی حالت میں وہی اس کی حالت ہو جاتی ہے جو پیدا ہونے کے وقت ہوتی ہے۔ بہت سارے بیمار اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے نا، جیسا بچہ اپنے ہاتھ سے پی نہیں سکتا، پیشاب نہیں کر سکتا، صفائی نہیں کر سکتے نا بچہ اپنے طور سے، تو بہت سارے بیماروں کو ان کے جب پیشاب کرتے پاخانہ کرتے ہیں تو سرپرستوں کو صاف کرنا پڑتا ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک طرح سے دنیا میں پیدائش کے موقع سے بھی اور موت کے موقع سے بھی ان کی کمزوری ان کو یاد دلائی ہے، تاکہ شیطان ان کے اندر تکبر پیدا کرنے کے سلسلے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور دوسرا یہ عبادات کے ذریعے سے، خاص طور سے اذان کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تکبر سے بچنے کا ایک وسیع نظام قائم کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شیطان کے اس ہتھیار سے، تکبر کے ہتھیار سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Alright.